محترم ناظرین، اپڈیٹ فور ویژن میں آپ کا استقبال ہے۔ آج 10ویں محرم شریف کی رات اور 10ویں محرم شریف کے دن کے اعمال لے کر ہم حاضر ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، 9ویں اور 10ویں محرم الحرام دونوں دن روزہ رکھنا سنت ہے اور بہت فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ وہ عاشورہ کے روزہ کو پچھلے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ عاشورہ کی رات میں 4 رکعت نفل نماز اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک بار اور قل هو اللہ احد 3 بار پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا اور بہشت میں جنت میں بے انتہا نعمتیں ملے گی۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 50 برس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے لیے نور کا منبر بنائے گا۔ میرے دوستو، عاشورہ کے دن یہ چیزیں مستحب ہیں۔ روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، نفل نماز پڑھنا، 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھنا، علماء کرام کی زیارت کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، غسل کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، بیماروں کی عیادت کرنا، دشمنوں سے میل ملاپ کرنا، گھر والوں پر کھانے میں کشادگی کرنا۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر کھانے میں کشادگی کرے گا تو سال بھر تک اس کے رزق میں کشادگی ہوگی اور خیر و برکت رہے گی۔ ماہ محرم میں 1 سے 10 دنوں تک، خصوصاً عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کے دن سبیل لگانا، شربت پلانا، کھانا کھلانا، شیرینی پر اور کھچڑا پکا کر شہدائے کربلا کی ارواح مقدسہ کو ایصال ثواب کی نیت سے فاتحہ دلانا جائز اور ثواب کا کام ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، 10ویں محرم کو جہاں تک ہو سکے صدقات و خیرات کریں اور زیادہ سے زیادہ شہدائے کربلا اور بالخصوص سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نام کی فاتحہ دلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی شہدائے کرام کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔